بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاسر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اور تھیریسیا ایسے افراد کی لسٹ میں نہیں آتی؟ نانوتا نے فنچ سے پوچھا۔ تم دونوں پر 1-2 بار جذبات غالب آئے ہیں جن کا فائدہ کرنل فریدی اور عمران نے اٹھایا ہے، فنچ نے کہا تو نانوتا کا منہ بن گیا، کیونکہ فنچ نے براہ راست اس پر الزام لگا دیا تھا۔ وہ تو ہمارے بڑوں کی ہدایت تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، کیونکہ ہمارے بڑوں کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ ان دونوں کو زیرو لینڈ کا حصہ بنا لیں، ورنہ یہ کرنل فریدی اور عمران ہمارے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں؟ ہم تو انہیں ایک چٹکی میں مسل دیں، نانوتا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ تم اور تھیریسیا 200 شیرنیوں پر بھاری ہو، فنچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ نانوتا کا خراب موڈ بحال کیا جائے، اور فنچ کی اس بات سے نانوتا کا موڈ بحال ہو گیا۔ فنچ، بے شک ہم نے کارروائی کے لیے رات کا آخری پہر منتخب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کرنل فریدی کی کوٹھی میں مین گیٹ سے جانا مناسب نہیں ہوگا، نانوتا نے فنچ سے کہا۔ ہاں، ہم کوٹھی کے مین گیٹ کے بجائے پچھلی سائڈ سے کوٹھی میں داخل ہوں گے، فنچ نے کہا۔ ایک بار ہم کرنل فریدی کو اس کوٹھی سے باہر لے آئیں، پھر اسے سلور سٹی لے جانا مشکل نہیں ہوگا، نانوتا نے جوشیلے لہجے میں کہا، تو فنچ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد فنچ نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور ابھی ان کی کارروائی میں بہت وقت باقی تھا۔ فنچ، میرا خیال ہے کہ ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے، نانوتا نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہے، فنچ نے کہا، اور پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ رات کے تقریباً 3 بجنے والے تھے جب فنچ اور نانوتا کار میں سوار ہو کر سیتا کالونی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کالونی میں کرنل فریدی کی کوٹھی تھی۔ کوٹھی میں کرنل فریدی کے علاوہ 4 ملازم رہتے تھے، 2 چوکیدار تھے، 1 مالی اور 1 باورچی۔ کرنل فریدی نے کوٹھی پر سائنسی حفاظتی سسٹم بھی کیا ہوا تھا، لیکن فنچ اور نانوتا مطمئن تھے کیونکہ ان کے پاس ایم مشین موجود تھی جو ایسے ہر سسٹم کو جامد کر دیتی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فنچ تھا اور جو مناسب رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، کبھی کبھی کوئی اکا دکا گاڑی ان کے قریب سے گزر جاتی تھی۔ جو کوٹھی انہوں نے کرائے پر حاصل کی تھی اس سے سیتا کالونی کا فاصلہ 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، لیکن فنچ نے چونکہ کار مناسب رفتار سے ڈرائیو کی تھی اس لیے وہ 20 منٹ کے بجائے 27 منٹ میں سیتا کالونی میں پہنچے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اس علاقے کا ایک چکر لگا گئے تھے۔ کرنل فریدی کی کوٹھی 20 اسٹریٹ میں تھی جس کا نمبر 120 تھا۔ اس کی بیک پر ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کار داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس گلی میں سیوریج کے ڈھکن تھے اور کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ سیتا کالونی میں پہنچنے کے بعد وہ جلد ہی اس تنگ گلی کے پاس پہنچ گئے۔ فنچ نے کار گلی کی نکڑ پر روک دی اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اتر کر گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی میں ایک زرد رنگ کا بلب روشن تھا جس کی بیمار سی روشنی نے اندھیرے کو گلی سے دور کیا ہوا تھا۔ فنچ نے جیب سے ریوالور نکالا، اس ریوالور پر سائلنسر فٹ تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ بلب کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹرچ کی آواز ابھری اور ساتھ ہی بلب ٹوٹنے کی بھی آواز سنائی دی، اور پھر گلی میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک دم سادھے گلی میں کھڑے رہے، پھر انہیں اندھیرے میں ہلکا ہلکا نظر آنے لگا۔ انہوں نے 2 ڈرموں کو اوپر نیچے رکھا۔ اب فنچ ان ڈرموں پر چڑھ کر دیوار کے سرے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایم مشین نکال کر اسے آن کر دیا۔ آن کرنے کے بعد اس نے ایم مشین واپس جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد وہ ڈرموں پر چڑھا اور اگلے ہی لمحے دیوار تک پہنچ گیا۔ دیوار پر چڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس میں گیس پسٹل موجود تھا۔ اس نے گیس پسٹل کا رخ کوٹھی کی اندرونی طرف کر کے 4-5 فائر کر دیے۔ فائر کرتے وقت
اس نے اور نانوتا نے اپنا سانس نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سانس روک لینے کے باوجود بھی یہ گیس اثر کر جاتی تھی۔ اس گیس کے اثر سے بچنے کے لیے اس کا اینٹی کیپسول کھانا ضروری تھا، اور چلتے وقت ان دونوں نے ایک ایک کیپسول کھا لیا تھا، اس لیے گیس فائر کرنے کے بعد وہ دونوں مطمئن رہے۔ پھر تقریباً 1 منٹ بعد نانوتا بھی ڈرموں پر چڑھ کر دیوار پر پہنچ گئی، جبکہ فنچ اس دوران دوسری طرف چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس کے پاؤں زمین سے لگے تو ہلکا سا دھماکہ ہوا، وہ ایک پودے کے پیچھے دبک گیا۔ چند سیکنڈ بعد نانوتا نے بھی چھلانگ لگا دی اور وہ بھی فنچ کے قریب پہنچ گئی۔ گو کہ انہوں نے گیس کیپسول فائر کر دیے تھے اور انہیں 100% یقین تھا کہ صرف اس کوٹھی کے افراد نہیں بلکہ ارد گرد کی کوٹھیوں کے افراد بھی بے ہوش ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ چوکنا تھے اور ان کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ وہ دونوں تقریباً 1 منٹ تک پودے کے پیچھے دبکے رہے، پھر احتیاط سے اٹھے اور اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے اور وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہ بہت ہی محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ ایک جگہ انہیں خطرناک نسل کے 2 کتے بے ہوش پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ کتوں کو بے ہوش دیکھ کر فنچ اور نانوتا کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ان کتوں کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ اصل عمارت کے قریب پہنچ کر وہ راہداری تک آ گئے۔ راہداری تک پہنچنے کے بعد وہ کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ تیسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ اس کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا اور دھیمی روشنی میں کرنل فریدی بیڈ پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ تم اپنی کار لے آؤ، فنچ نے کرنل فریدی کا جائزہ لینے کے بعد نانوتا سے کہا۔ چھوڑو اس کار کو، کمپاؤنڈ میں کرنل فریدی کی کار موجود ہے، اسے اسی کار میں لیے چلتے ہیں، نانوتا نے کہا تو فنچ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے کرنل فریدی کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر کار کمپاؤنڈ میں کرنل فریدی کی کار موجود تھی۔ نانوتا نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا، کار لاک نہیں تھی اور اگنیشن میں چابی بھی موجود تھی۔ اگر کار لاک ہوتی بھی تو لاک کھولنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فنچ نے کرنل فریدی کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، اس کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نانوتا بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ نانوتا کے کار میں بیٹھنے کے بعد فنچ نے کار سٹارٹ کی اور پھر کار آگے بڑھی۔ گیٹ پر پہنچ کر فنچ نے کار روکی تو نانوتا نیچے اتری۔ گیٹ کے قریب ہی کیبن تھا اور اس کیبن میں 2 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ نانوتا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور پھر جب کار کوٹھی سے باہر آ گئی تو نانوتا نے گیٹ بند کیا اور کار میں آ بیٹھی۔ فنچ نے جیکٹ کی جیب میں سے ایم مشین نکال کر آف کی اور آف کرنے کے بعد اس نے ایم مشین واپس جیب میں رکھ لی اور اس کے بعد وہ نہایت ہی اطمینان سے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ صاحب آپ کہاں جائیں گے؟ سنگھی اور تھیریسیا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کر ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچے تو نمبر پر لگی ہوئی ٹیکسی کے ڈرائیور نے سنگھی سے پوچھا۔ سنگھی اور تھیریسیا چونکہ کئی بار پاکیشیا آ چکے تھے، اس لیے وہ پاکیشیا کے اکثر شہروں کے نام جانتے تھے اور کئی شہر انہوں نے دیکھے بھی ہوئے تھے۔ ہم نے نادر آباد جانا ہے، سنگھی نے ڈرائیور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور اس کے قد و قامت کا تھا اور اسے دیکھ کر سنگھی کے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا۔ نادر آباد دارالحکومت سے 200 کلومیٹر دور تھا اور راستے میں ایک جنگل بھی پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ تشریف رکھیں، ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ پچھلی سیٹ پر تھیریسیا بیٹھ گئی جبکہ سنگھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ٹیکسی آگے بڑھی۔ ٹیکسی ڈرائیور تمہارا کیا نام ہے؟ سنگھی نے ڈرائیور سے مقامی زبان میں پوچھا۔ ایک غیر ملکی کو مقامی زبان میں بات کرتے دیکھ کر ڈرائیور خوش ہو گیا۔ جناب، میرا نام قادر بخش ہے، آپ تو ہماری زبان بہت اچھی طرح بول رہے ہو، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، ہم پچھلے 20 سال سے پاکیشیا میں رہ رہے ہیں اور 20 سال میں تو انسان کو اس علاقے کی زبان سیکھ لینی ہی چاہیے جس علاقے میں وہ رہ رہا ہو، سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، آپ 20 سال سے نادر آباد میں رہ رہے ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، ہم نادر آباد کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، سنگھی نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ سر، آپ پروفیسر ہیں پھر تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ قادر بخش، تمہارے پاس تمہارا شناختی کارڈ ہے؟ اس مرتبہ تھیریسیا نے اس سے پوچھا۔ یس میڈم، آج کل پاکیشیا کے حالات اچھے نہیں ہیں،
اس لیے شناختی کارڈ جیب میں رکھنا لازمی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے آئینے میں تھیریسیا کو دیکھتے ہوئے کہا، واقعی آج کل پاکیشیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم آج کل بہت ڈرے ڈرے رہتے ہیں، سنگھ ہی نے کہا۔ غیر ملکیوں کو تو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، تھیریسیا نے کہا۔ میڈم، یہ ساری کارروائیاں پاکیشیا کے دشمن کر رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ پاکیشیا کے دشمن یہ کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تھیریسیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ پاکیشیا کو بدنام کرنے کی خاطر، تاکہ پاکیشیا دنیا بھر میں تنہا رہ جائے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، تھیریسیا نے قادر بخش کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کا تعلق تو شاید شوگران سے ہے، قادر بخش نے سنگھ ہی سے پوچھا۔ ہاں، ہمارا تعلق شوگران سے ہے اور ہم نادر آباد کی یونیورسٹی میں شوگرانی زبان پڑھاتے ہیں، سنگھ ہی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، شوگران اور پاکیشیا کی دوستی تو مثالی دوستی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کافرستان اس دوستی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ دوستی قائم نہ رہے، ٹیکسی ڈرائیور نے سنگھ ہی سے کہا۔ کافرستان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری دوستی انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی، سنگھ ہی نے کہا۔ سر، آپ مسلمان بھی ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارے ساتھی پروفیسر چونکہ یہ لفظ انشاءاللہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس لیے یہ لفظ ہماری زبان پر بھی آ جاتا ہے، سنگھ ہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو قادر بخش نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ سر، آپ میوزک سنیں گے؟ میں ٹیپ چلاؤں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے سنگھ ہی سے پوچھا۔ ہاں، چلا دو، سنگھ ہی نے کہا تو قادر بخش نے میوزک پلیئر آن کر دیا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، وہ دارالحکومت سے تقریباً 70 کلومیٹر دور آ چکے تھے۔ اب پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا اور ان کی کار کے آگے پیچھے دور دور تک کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنگھ ہی نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ قادر بخش، کار سائڈ پر کر کے 2-3 منٹ کے لیے روک دو، سنگھ ہی نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ اوکے سر، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اور پھر اس نے ٹیکسی کی رفتار کم کر کے ایک جگہ ٹیکسی روک دی۔ جیسے ہی ٹیکسی رکی، ٹیکسی ڈرائیور کے سر پر ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ تھیریسیا، میک اپ باکس دو مجھے، سنگھ ہی نے تھیریسیا سے کہا تو اس نے بیگ میں سے میک اپ باکس نکال کر سنگھ ہی کو دے دیا۔ تقریباً 10 منٹ میں ہی سنگھ ہی قادر بخش کا میک اپ کر چکا تھا، اور ان 10 منٹوں میں ان کے قریب سے کوئی گاڑی بھی نہیں گزری تھی۔ اب تم بھی مقامی عورت کا میک اپ کر لو، سنگھ ہی نے تھیریسیا سے کہا۔ تھیریسیا نے اس بات میں سر ہلایا اور سنگھ ہی سے میک اپ باکس لے لیا، جبکہ سنگھ ہی کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کار ایک کھائی کے قریب ہی روکی تھی۔ سنگھ ہی نے قادر بخش کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے اس کا شناختی کارڈ برآمد کر لیا۔ شناختی کارڈ کے ساتھ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی جیب میں تھا، اس نے وہ لائسنس بھی نکال لیا۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ قادر بخش کی جیب میں مقامی کرنسی بھی تھی۔ سنگھ ہی نے ان چیزوں کو اپنی جیب میں منتقل کیا اور پھر اس نے قادر بخش کو کار سے باہر کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے قادر بخش کو کھائی میں گرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں گرنے کے بعد کسی کو بھی قادر بخش کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں گیا۔ قادر بخش کو کھائی میں گرانے کے بعد سنگھ ہی تھیریسیا کی طرف متوجہ ہوا، جو ابھی تک میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ سنگھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند منٹوں میں تھیریسیا بھی میک اپ سے فارغ ہو گئی۔ اس نے میک اپ باکس بند کیا تو سنگھ ہی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ ایک کشادہ جگہ پہنچ کر اس نے ٹیکسی واپس موڑی اور پھر وہ واپس دارالحکومت کی طرف بڑھنے لگے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ دارالحکومت میں پہنچ گئے۔ میرے خیال میں ہمیں اس ٹیکسی سے جان چھڑانی چاہیے، تھیریسیا نے سنگھ ہی سے کہا۔ سنگھ ہی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے ایک فٹ پاتھ کے قریب ہی ٹیکسی روک لی۔ وہ دونوں ٹیکسی سے نیچے اتر کر آگے بڑھنے لگے۔ وہاں کئی لوگ آ جا رہے تھے، لیکن کسی نے بھی ان پر توجہ نہیں دی، سبھی اپنے اپنے خیالوں میں مگن تھے۔ سنگھ ہی نے قادر بخش کا شناختی کارڈ دیکھا۔ شناختی کارڈ پر قادر بخش کا ایڈریس نورپور لکھا ہوا تھا، اور سنگھ ہی جانتا تھا کہ نورپور دارالحکومت سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس شناختی کارڈ سے وہ مطمئن تھے، اس کے ذریعے وہ ایک کوٹھی کرائے پر حاصل کر سکتے تھے اور کار بھی خرید سکتے تھے۔ اب انہیں پراپرٹی ڈیلر کی تلاش تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد دارالحکومت کے ایچ بلاک میں پہنچ گئے
اور یہاں انہیں ایک پراپرٹی ڈیلر کا آفس بھی نظر آ گیا۔ وہ مطمئن انداز میں چلتے ہوئے پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں داخل ہو گئے۔ پراپرٹی ڈیلر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ چکے تو اس نے ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ میرا نام قادر بخش ہے اور یہ میری بیگم ہے۔ ہم نورپور سے آئے ہیں۔ نورپور میں ہمارا اچھا خاصا رقبہ ہے۔ سنگھی نے اپنا اور تھیریسیا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ ملک صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پراپرٹی ڈیلر نے کہا۔ بابا، ہم نے یہاں ایک کالج میں اپنے بیٹے کو داخل کروانا ہے، لیکن ہم اسے کالج کے ہاسٹل میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاسٹل میں بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی کوٹھی لے کر اسے ملازمین کے ساتھ اس کوٹھی میں ٹھہرائیں تاکہ ہم خود بھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یہاں چکر لگا لیا کریں۔ سنگھی نے مقامی لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب، کوٹھیاں تو بہت ہیں، آپ نے کوٹھی خریدنی ہے یا کرائے پر حاصل کرنی ہے؟ پراپرٹی ڈیلر نے سنگھی سے کہا، اور پھر اس نے ایک ملازم کو 2 بوتلیں لانے کے لیے کہا۔ بابا، 2 سال کے لیے ہمارے بیٹے کا کالج میں داخلہ ہوا ہے اور یہ 2 سال وہ کرائے کی کوٹھی میں رہ لے گا۔ یہاں کوٹھی میں سہولتیں ساری ہونی چاہیے۔ سنگھی نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا۔ ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میرے پاس بہترین کوٹھیاں موجود ہیں۔ میں آپ کو 4-5 کوٹھیاں دکھائی دیتا ہوں، جو آپ کو پسند آ جائے وہ آپ لے لیں۔ پراپرٹی ڈیلر نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ ہمیں کوٹھیاں دکھا دو، لیکن کرایہ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ ہمیں دیہاتی سمجھ کر لوٹ نہ لینا، ہمارا دارالحکومت میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سنگھی نے پراپرٹی ڈیلر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، کوٹھی A1 ہوگی اور کرایہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ ہم تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، پراپرٹی ڈیلر نے کاروباری لہجے میں کہا۔ اس دوران پراپرٹی ڈیلر کا ملازم ان کے لیے بوتلیں لا چکا تھا۔ بوتلیں پینے کے بعد وہ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھے اور پراپرٹی ڈیلر نے انہیں 3 کوٹھیاں دکھائیں۔ انہیں ایک کوٹھی پسند آ گئی اور انہوں نے پراپرٹی ڈیلر کو اپنی پسند سے آگاہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں آ گئے۔ ملک صاحب، اس کوٹھی کا کرایہ 20,000 روپے ماہانہ ہوگا اور 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس دینا ہوگا۔ پراپرٹی ڈیلر نے سنگھی سے کہا۔ کرایہ سنگھی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پراپرٹی ڈیلر اس سے 1 لاکھ روپے ماہانہ بھی مانگتا تو وہ دے سکتا تھا، لیکن وہ مقامی افراد کی طرح بحث کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کیا جا سکے۔ اس لیے اس نے پراپرٹی ڈیلر سے بحث کر کے کرایہ 18,000 روپے کروا لیا اور 3 مہینے کا کرایہ ایڈوانس بھی دے دیا۔ پراپرٹی ڈیلر نے اس سے شناختی کارڈ بھی طلب کیا، لڑکے کو بھیج کر اس کی کاپی کروائی اور پھر ایک ایگریمنٹ پر دستخط کروائے اور کوٹھی کی چابی سنگھی کے حوالے کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی لیکن خوبصورت کوٹھی تھی جس میں 2 بیڈ روم اور 1 ڈرائنگ روم تھا۔ اپنا سامان کوٹھی میں رکھنے کے بعد وہ اپنے لیے کار خریدنے چلے گئے۔ سنگھی نے سفید رنگ کی کرولا کار خریدی۔ وہاں بھی قادر بخش کا شناختی کارڈ کام آیا۔ کار خریدنے کے بعد اب وہ واپس کوٹھی میں آ گئے۔ یہ کوٹھی شادمان کالونی میں تھی جس کا نمبر 41 تھا۔ اب یہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا، اب ہے اصل مسئلہ عمران کو اغوا کرنا، تھیریسیا نے سنگھی سے کہا۔ ہاں، عمران کا اغوا اصل مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی، سنگھی نے کہا۔ ہمارے سامان میں ایس گیس تو موجود ہے نا؟ تھیریسیا نے سنگھی سے پوچھا۔ ہاں، عمران جیسے شخص کو بے ہوش کرنے کے لیے ایس گیس ہی کام دے سکتی ہے، سنگھی نے کہا۔ اب ہمیں اس کے معمولات دیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی پلاننگ کر سکیں گے، تھیریسیا نے کہا۔ تھیریسیا، یہاں ایک ٹپ ٹاپ کلب اور ہوٹل ہے، عمران اس کلب میں آتا جاتا ہے، سنگھی نے کہا۔ ہاں، گراؤنڈ فلور پر ہوٹل کا ہال ہے اور بیسمنٹ میں کلب ہے، جبکہ 4 منزلیں رہائشی کمروں کی ہیں اور یہ کلب عمران کا پسندیدہ ہے، تھیریسیا نے سنگھی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کلب میں ہی کارروائی کرنی چاہیے، اس کے فلیٹ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا مشکل ہوگا، سنگھی نے کہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ عمران ان دنوں پاک ایشیا میں بھی ہے یا نہیں، تھیریسیا نے کہا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تمہیں اس کے فلیٹ کا فون نمبر تو معلوم ہے، فون کر کے پوچھ لو، سنگھی نے کہا۔ ہاں، یہ تو ابھی معلوم ہو سکتا ہے، تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ صوفے سے اٹھ کر ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھی جو ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا تو فون میں ٹون موجود تھی۔
عمران کے فلیٹ کا ٹیلی فون نمبر اسے یاد تھا، اس لیے اس نے نمبرز پریس کیے تو چند لمحوں بعد دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، آغا سلیمان پاشا، دی پریزیڈنٹ آف آل ورلڈ کوک ایسوسی ایشن اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو تھیریسیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ سنگھ ہی بھی ان کی گفتگو سن سکے۔ ہائے سلیمان، تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، تھیریسیا نے مقامی لب و لہجے میں کہا۔ میری آواز کی تعریف کرنے والی سریلی کوئل، تم کون ہو اور کہاں سے بات کر رہی ہو؟ دوسری طرف سے سلیمان نے رومانٹک لہجے میں کہا، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اتنی قریب کہ تم مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں میں محسوس کر سکتے ہو۔ تھیریسیا نے کہا، صرف محسوس کرنے سے دل کی بے چینی دور نہیں ہوگی، تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون محسوس ہو۔ سلیمان کی آواز سنائی دی، مجھے تمہارے قریب آنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو تمہارے مالک سے ڈر لگتا ہے، جس کی رگوں میں چنگیزی خون دوڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگیزی خون جوش میں آ کر میرا مرڈر کر دے۔ تھیریسیا نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صاحب کی فکر مت کرو، صاحب آج فلیٹ پر نہیں آئے گا۔ سلیمان کی آواز سنائی دی، آج صاحب کہاں چلا گیا ہے جو فلیٹ پر نہیں آئے گا؟ تھیریسیا نے سلیمان سے پوچھا۔ میرا صاحب ایک آوارہ اور بیکار انسان ہے، اس وقت نہ جانے کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے صاحب کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج فلیٹ پر نہیں آ سکے گا۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی، پھر تو نکاح کرنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ سلیمان پیارے، تم فوراً ہی کسی مولوی اور 2-3 گواہوں کو بلا لو، میں ابھی آتی ہوں، ہم ابھی نکاح کر کے آج ہی نئی زندگی شروع کر دیں گے۔ تھیریسیا نے کہا، تمہارا شکریہ میرے سپنوں کی رانی، نکاح کے لیے چھوارے لیتی آنا۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا، جو تمہارا حکم میرے سرتاج، میں چھواروں کی بوری لیتی آؤں گی۔ اوکے، گڈ بائے، تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور بھی کریڈل پر رکھ دیا۔ باتیں کرنے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک نہلا تو دوسرا دہلا، سنگھ ہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ معلوم تو ہو گیا کہ عمران دارالحکومت میں ہے، اب اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ تھیریسیا نے کہا، اس کی تلاش کا کام ٹپ ٹاپ کلب سے ہی کرتے ہیں، کیا خبر قسمت ہمارا ساتھ دے اور عمران ہمیں آج ہی نظر آ جائے؟ سنگھ ہی نے تھیریسیا سے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، 2-3 دن اسے ہوٹلوں اور کلبوں میں ہی تلاش کرتے ہیں، اگر ان 2-3 دنوں میں وہ ہمیں نہ ملا تو پھر اس کے فلیٹ کا رخ کریں گے، تھیریسیا نے کہا۔ تھیریسیا، عمران بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، تمہارے اس فون کی وجہ سے وہ لازماً چونکے گا، سنگھ ہی نے کہا۔ چونکتا رہے، اس کے چونکنے پر ہم اپنا مشن تو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیڈ کوارٹر کا حکم ہے کہ ہم نے علی عمران کو اغوا کرنا ہے، سو ہم نے ہر حال میں ہیڈ کوارٹر کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، تھیریسیا نے کہا۔ اوکے، اب ڈنر کا وقت ہو رہا ہے، ہم ٹپ ٹاپ میں کھانا کھائیں گے اور عمران کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، سنگھ ہی نے اٹھتے ہوئے کہا تو تھیریسیا بھی کھڑی ہو گئی۔ تم نے گیس پسٹل اٹھا لیا ہے؟ تھیریسیا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سنگھ ہی سے پوچھا۔ ہاں، ضرورت کا تمام سامان میری جیبوں میں پہنچ چکا ہے، سنگھ ہی نے تھیریسیا سے کہا۔ پھر چند ہی منٹوں کے بعد ان کی کار ٹپ ٹاپ کلب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹپ ٹاپ ہوٹل اینڈ کلب انٹرنیشنل دارالحکومت کا مشہور کلب تھا اور سنگھ ہی اور تھیریسیا جانتے تھے کہ یہ کلب عمران کے پسندیدہ کلبوں میں سے ہے۔ سنگھ ہی اور تھیریسیا کئی مرتبہ پاکیشیا آ چکے تھے، اس لیے دارالحکومت کے راستوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ سنگھ ہی کو کار ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ مناسب رفتار سے کار چلاتے ہوئے وہ 20 منٹ میں ہی ٹپ ٹاپ کلب پہنچ گئے۔ کلب کی پرانی عمارت کا اب نام و نشان نہیں تھا، پرانی عمارت کی جگہ اب نئی اور جدید عمارت نظر آ رہی تھی۔ کلب کے داخلی دروازے کے اوپر کلب کا بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور اس وقت روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کلب میں داخل ہونے کے بعد ان کی کار پارکنگ کی طرف بڑھی۔ پارکنگ بھی اب بہت کشادہ ہو چکی تھی۔ سنگھ ہی کار کو پارک کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پارکنگ کی دوسری طرف پڑی اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے چونکتے دیکھ کر تھیریسیا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو وہ بھی چونک پڑی اور پھر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے کیونکہ اس نے سرخ رنگ کی سپورٹس کار سے عمران کو نیچے اترتے دیکھ لیا تھا۔ عمران میں معمولی سی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی، وہی چمکتی ہوئی آنکھیں اور معصوم سا چہرہ۔ عمران کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے
تھیریسیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ ایک مشن پر پاکیشیا آئی تھی اور اس مشن کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس کے ہیڈ کوارٹر نے اس پر اعتماد کر کے اسے اس مشن پر بھیجا تھا اور وہ اس اعتماد پر پورا اترنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ ایک دو بار عمران سے نرمی اختیار کر چکی تھی، جس کا عمران نے فائدہ اٹھایا تھا اور زیرو لینڈ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے تھیریسیا اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو زیرو لینڈ کے بڑوں کا عطاب اس پر نازل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ سزا سے بچ گئی تھی۔ سنگھ ہی، تھریسیا، فنچ اور نانوتا زیرو لینڈ کے لیے لازم و ملزوم تھے، اس لیے زیرو لینڈ کے بڑے ان سے نرمی برتتے تھے اور انہیں ہدایت بھی ملی ہوئی تھی کہ اگر وہ کہیں ناکامی سے دو چار ہو جائیں اور ان کی جان خطرے میں پڑ جائے تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی زندگیاں زیرو لینڈ کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ان چاروں نے کبھی کہیں بھی شکست نہیں کھائی تھی، سوائے کرنل فریدی اور عمران کے ہاتھوں سے۔ ان دونوں نے انہیں کئی بار ناکامی سے دوچار کیا تھا اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مخصوص دھوئیں والے بم فائر کر کے فرار ہونا پڑا تھا۔ عمران یہاں کھانا کھانے آیا ہے اور ہمیں اب اندر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے، تھیریسیا نے سنگھ ہی سے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران ہمیں اتنی جلدی مل گیا ہے، سنگھ ہی نے کہا۔ اس پر رونق جگہ سے عمران کو کیسے اغوا کیا جائے؟ تھیریسیا نے سنگھ ہی سے پوچھا۔ عمران کو اس کی گاڑی میں بے ہوش کر کے اس کی گاڑی میں یہاں سے نکالا جا سکتا ہے، سنگھ ہی نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پھر اپنی کار عمران کی کار کے قریب ہی پارک کرو، تھیریسیا نے کہا۔ سنگھ ہی نے اس بات کے انداز میں سر ہلایا، پھر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پارکنگ میں کوئی پارکنگ بوائے نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ ان کے لیے ایک اچھی بات تھی۔ سنگھ ہی اپنی کار عمران کی سپورٹس کار کے قریب لے آیا۔ میں عمران کی کار کا دروازہ کھول کر اس میں ایس گیس پھیلا دیتا ہوں۔ کار کی کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، لہٰذا ایس گیس باہر نہیں نکل سکے گی، اور جب عمران کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھے گا تو کار میں پھیلی ہوئی ایس گیس فوراً اس پر اثر انداز ہوگی اور عمران بے ہوش ہو جائے گا، سنگھ ہی نے کہا۔ فی الحال تو یہی کچھ کیا جا سکتا ہے، تھیریسیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنگھ ہی اپنی کار سے نیچے اترا۔ اس نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کلب میں آنے جانے والے افراد اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ سنگھ ہی کے ساتھ تھیریسیا بھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پھر سنگھ ہی نے عمران کی کار کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ کسی قسم کا لاک کھولنا اور بند کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لہٰذا عمران کی کار کا دروازہ کھولنے میں سنگھ ہی کو چند سیکنڈ لگے۔ اس نے جیب سے گیس پسٹل نکال کر پلک جھپکنے میں 2 کیپسول کار کے اندر فائر کیے اور بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اتنی تیزی دکھائی تھی کہ گیس کو کار سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کار کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تھیریسیا کو کار سے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اپنی کار سے نیچے اتر آئی۔ پھر وہ دونوں اطمینان سے آگے بڑھنے لگے۔ عمران کی کار میں وہ گیس پھیلا چکے تھے اور کار چونکہ ایئر ٹائٹ تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ جب عمران کار میں بیٹھے گا تو لازماً اس پر گیس کا اثر ہوگا، لیکن اس یقین کے باوجود بھی ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ عمران کئی موقعوں پر انہیں شکست سے دوچار کر چکا تھا اور اب بھی وہ انہیں شکست دے سکتا تھا۔ عمران ایک ایسے انسان کا نام تھا جس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ عمران نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی فائنل شکست نہیں کھائی تھی۔ اس کے مخالف جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ عمران کو شکست دے چکے ہیں، جلد ہی انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ وہ عمران کو شکست نہیں دے سکے، بلکہ عمران انہیں شکست دے گیا تھا۔ وہ دونوں ہی عمران کی صلاحیتوں کے معترف تھے، اور صرف وہ دونوں ہی نہیں بلکہ زیرو لینڈ کے بڑے بھی عمران کی صلاحیتوں کو مانتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ عمران ان کا ساتھی بن جائے۔ اور اب نہ جانے کیسے زیرو لینڈ کے بڑے عمران اور کرنل فریدی کے آپریشن پر تیار ہو گئے تھے۔ شاید وہ کرنل فریدی اور عمران سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے اب وہ ان دونوں کا دماغ حاصل کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے ٹپ ٹاپ کے حال میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے عمران کو ایک میز پر دیکھا جو کہ ویٹر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس پر توجہ دیے بغیر ایک میز کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ابھی کرسیوں پر بیٹھ ہی رہے تھے
کہ عمران کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا۔ جلد ہی ایک ویٹر ان کے بھی قریب آ گیا۔ 2 کپ کافی لے آؤ، سنگھ ہی نے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا تو ویٹر واپس چلا گیا۔ گو کہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا۔ عمران کسی بھی وقت کھانے کی میز سے اٹھ سکتا تھا، اس لیے فی الحال ان کے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں کافی سرو کر دی گئی۔ سنگھ ہی اور تھیریسیا نے ایک نظر عمران کی طرف دیکھا جو کہ اس وقت کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کافی پینے لگے۔ کسی وقت ان کی نظر عمران کی طرف اٹھ جاتی اور پھر وہ فوراً ہی نظریں ہٹا لیتے۔ وہ جان بوجھ کر پشت پر بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گہری نظروں سے عمران کو نہیں دیکھ رہے تھے۔